بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محبت رسول فرض ہے۔ اسلام کی اساس اور بنیاد ہی محبت رسول ہے۔ لیکن اس محبت نو جانچن دا شریعت کئی اصول اور ضوابط، جس کے ذریعے محسوس ہوئے، یقین ہوئے کہ میرے دل اندر واقعی رسول اللہ دی محبت ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہوتا ہے جو اپنا محاسبہ جاری رکھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ اوصاف جو ایک بنیادی وصف کہ وہ اپنے ایمان نو پرکھدے رہنے، اس والے نال فکر مند رہتے سن کہ ساڈا ایمان اس وقت کس مقام تے کھڑا۔ کیونکہ اہل الحدیث دے بنیادی عقائد چوں، امتیازی عقائد چوں ایک یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی۔ جس گروہ کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی، کہ وہ انسان ایسا گروہ، ایسا شخص اپنے ایمان کے بارے فکر مند ہی نہ ہو کہ میرا ایمان کس مقام تے کھڑا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی علیہ السلام دے کول ایک ایسا واقعہ بھی موجود ہے کہ صحابی آئے اور عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جڑی کیفیت میری تواڈے سامنے ہوندی ہے وہ کیفیت خارج نہیں ہوندی، تو کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا، ایمان ختم تو نہیں ہو گیا، ایمان کی کمی تو واقع نہیں ہو۔ گویا اپنے ایمان لئی صحابہ کرام فکر مند، اور یہ قیمتی اثاثہ ہے ساڈے کول ایمان۔ ایسے تے ہی ساڈا اسلام کھڑا ہے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال، نکاح، عقائد، نظریات، قبر، آخرت، حشر، جنت، یہ ساری چیزیں ایمان تے کھڑی ہیں۔ اساس تے بنیاد تے ایمان ہی ہے، تو جو ایمان ہی صحیح نہ ہوئے تو باقی اعمال کی حیثیت ختم ہو جائے۔ تو اپنے ایمان نو ٹٹولیے دیکھی، اپنے آپ نو یقین ہونا چاہیے کہ اللہ دی رحمت ہے کہ میرے اندر ایمان موجود ہے۔ جس طرح میتھ، ریاضی دا کوئی سوال حل کریے نا تو پھر بندے نے یقین ہوئے کہ میرا سوال ٹھیک ہے جا رہا ہے یا غلط، تو اس نو پڑتال دا ایک طریقہ، فارمولہ، اس فارمولے دے تحت طالب علم جڑا ہے پڑتال کرتا ہے، انہوں یقین ہو جاتا ہے کہ میرا سوال ٹھیک ہے، جواب ٹھیک ہے۔ یعنی اس سوال نو چیک کرن لئی ایک فارمولہ ہے پڑتال، تو ایمان نو چیک کرن لئی فارمولہ اختیار کیجیے۔
تو آپ نو یقین ہو جائے گا کہ میرا ایمان اس وقت کس بنیاد تے اور کس حیثیت تے کھڑا۔ اس ایمان پرکھ دے بہت سارے تقاضے اور ذریعے نے، اسباب، انہاں چوں ایک تقاضا اس نو دو پہلو نہ ذرا ذہنی بٹھا لیں۔ ایک اس لحاظ نال کہ محبت رسول دا ایک تقاضا ہے، جے محبت ہے رسول اللہ دی، عقیدت، تعظیم، تکریم ہے تے اس دا ایک تقاضا ہے کہ اس نو پورا کرو۔ اور دوسرا اس جہت نال کہ اپنے ایمان دے پرکھ لئی بھی یہ ضروری ہے، گویا تو دوہرا فائدہ ہوئے، ایمان دی پرکھ پڑتال ہو جائے گی، اور دوسرا تسی اس حیثیت نہ جان لو گے کہ یہ محبت رسول دا میرے کولوں تقاضا سی، جدوں میں دعوے دار سا محبت رسول دا تو دا تقاضا سی کہ میں اس محبت رسول دا ایک تقاضا ہے، اس تقاضے کو اپناؤ گے تو پڑتال ہو جائے، تحقیق ہو جائے کہ سارے اندر ایمان موجود۔ وہ تقاضا یہ ہے کہ ہر مومن دے جو ایمان لے آئے اس تے لازم ہے، اس دا تقاضا ہے، اس ایمان دا، اس محبت رسول کہ وہ دل ہر وقت یہ خواہش چاہت رہے کہ اللہ ایسا وقت اور رحمت کرے، میری ملاقات اور دیدار اور زیارت ہو جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس فکر نو، اس سوچ نو، اس تڑپ نو اپنے دل وچ پالنا ضروری کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت، دیدار ہو جائے، آپ کی صحبت، سنگت نصیب ہو جائے، آپ نال چند لمحات گزارنے ایسا موقع میسر ہے۔ اور بندہ سوچتا ہے عامی انسان کہ سانوں تے آ ہی نہیں سکتا، تے انہوں تڑپن دی کیڑی لوڑ ہے، تے سوچن دی کیڑی۔ وہ کس طرح محب ہو سکتا ہے جو محبوب نو ملن دی چاہت ہی نہ رکھے، خواہش ہی نہ رکھے؟ دنیا کوئی ایسا محب نہیں جو محبوب دا وصال، ملاقات نہ چاہتا ہو۔ جے او دے وصال دی تڑپ خواہش ہے تو محب ہے، دل کہے کہ میں ویکھنا نہیں چاہتا، جانا نہیں چاہتا، ملاقات نہیں چاہتا، لیکن محبت ہے تو گویا وہ اپنے اس دعوے جھوٹ ہے۔ اس تڑپ نو تساں اپنے دل چوں دیکھنا ہے، جھانکی اپنے گربان اور دل اندر، محاسبہ کیجیے کہ کیا یہ تڑپ چاہت موجود ہے تو اللہ کا شکر ادا کیجیے، نہیں تو پھر فکر کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ایک اضافی شرف حاصل سی کہ انہوں نے دنیا مصطفیٰ علیہ السلام دا زیارت، دیدار، ملاقات ہوئی، لیکن سانوں بھی اللہ نے موقع ضرور بخشا۔ ساڑھے کل مواقع آنے والے، صحابہ کرام کو ایک موقع آ چکا ہے، ساڑھے کل مواقع آن والے۔ دنیا جی ایک موقع تیہ ہو سکتا ہے کہ اللہ خواب مصطفیٰ دی زیارت دے دے، دیدار دے دے۔ اور حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جنہیں خواب مینوں ویکھیا نا وہ یقین کر لے انہوں مینوں ہی ویکھیا،
کیوں رسول اللہ دا خواب وچ آنا حق پیے، سچ پیے اور یقینی بڑا خوش نصیب شخص ہے جنہوں رسول اللہ دی خوابی زیارت ہو جائے، دیدار ہو جائے. تے اس خواب تے کوئی پابندی نہیں اور نہ کوئی اے ثابت ہے کہ ہن ملاقات خواب وچ نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی علیہ السلام دی حدیث ہے صحیح البخاری. آپ نے فرمایا کہ سچے خواب مبشرات، آپ فرمایا نبوت ان ختم ہو گئی ہے لیکن مبشرات جاری رہنے. صحابہ کرام نے سوال کیتا یا رسول اللہ مبشرات کیوں دیا؟ نے فرمایا رؤیا صالحہ، اچھا خواب مومن و اللہ دکھلا دے یا اس دے بارے کسی اور نو دکھلا دے. سب تو بہترین الرؤیا صالحہ، سب تو بہترین پاکیزہ ترین خواب یہ ہے کہ بندہ مصطفیٰ دی زیارت کرے. اور سن موقع نصیب ہو سکتا ہے، اس مقام تے جان لی تھوڑا جا مشکل ہے، نصیب آ سکتا ہے. اس معیار تے پہنچن دی کوشش کیجئے، لیکن معیار تے پہنچن دی وہ کوشش کرے جی تڑپ ہوئے کہ میں ملنا ہے رسول اللہ. بات صحابہ کرام تو اے بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ دی وفات تو بعد فرماتے نے کوئی کم دن نہیں ہوتا سی یہ خواب رسول اللہ ملاقات نہیں سی ہوتی. سارا دن تڑپ دینا سوچتے رہتے کہ رسول اللہ نے ملاقات ہو جائے، دیدار ہو جائے. ہائے رسول اللہ جدا ہو گئے، سارے اور فراق ہو. اس فراق تو بعد تڑپنا رونا، تو جو دن نہیں بندہ خیال کرے جو تڑپے پھر رات نو خواب تے ویندے. سانو رات نو بھی گاہک نہیں سون دے، دکان دار کسی دے پیچھے سانپ لگے نے کسی پیچھے بچھو لگے. بڑے بڑے ڈرونے آ کے خواب لوگ دس اے جی خواب آیا سانپ تے بچھو. میں پھر منہ وہنا بس سانپ ہی آنے سے، جیسا منہ ویسی چپیڑ ہوتی. عقیدہ اعمال گندے ہون تے خواب رسول اللہ جنہوں نے بارے سوچے ہی نہیں، تڑپ ہی نہیں، چاہتے نہیں کی تھی. کدی یہ سوچ سدھرے ہو کہ یا اللہ اج رحمت فرما دے، رسول اللہ دی زیارت ہی نصیب کر دے. جب یہ سوچ سوتے ہی نہیں آج تک تو پھر کس طرح زیارت؟ اس میں یاد تے پورے نہیں اترے تو کس طرح ہو؟ اور یاد رکھیے ساری زندگی دے اعمال اکٹھے ہو جان، اس لمحے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا جس لمحے محبوب کی زیارت نصیب ہو. اور دوسرا موقع ساڑھے کول حوض کوثر. کیا ساڑھا ایمان نہیں کہ قیامت آنی؟ اس تو بغیر اسی مسلمان ہو سکنے یا رہ سکنے؟ جیسے آخرت دے ایمان تو بغیر مسلمان مومن نہیں رہ سکتے، تو پھر یقین کیجئے کہ وہ دن آنا ہے اور ضرور آنا ہے کہ ساری ملاقات رسول اللہ نال حوض کوثر تے. تو اس ملاقات لی کوئی تیاری، وہ دی کوئی تڑپ، کوئی چاہت، کوئی خواہش، کوئی چینج، کوئی تبدیلی. جنہاں رسول اللہ نے ملاقات دے انتظار کر رہے ہون انہوں دی کیفیت ہے ہوں دی ہے جڑی کیفیت ساڑی. اس تڑپ اج وقت گزاری دنیا دا کہ رسول اللہ نے ملاقات ہوں، اس تو بڑا کوئی اثاثہ نہیں. اور تیسرا موقع اللہ نے یہ بخشنا ہے کہ جنت مصطفیٰ دی زیارت بھی ہونی ہے، دیدار بھی ہونا ہے، یا رحمت کرے تو مصطفیٰ دا پڑوس بھی ہونا. گویا اس وقت بھی ساڑھا چانس ختم نہیں ہویا، مواقع موجود ہیں اور یقینی موجود ہیں، اور واقع آنے نے.
جی اسی انتظار ہاں لیکن تڑپ نہیں، خواہش مند ہاں کوشش کوئی نہیں۔ صحابہ کرام نو صرف چوتھا اعزاز منفرد نصیب ہویا ہے نا جہدے کوئی اور شریک نہیں ہو سکتا کہ انہاں دنیا جی مصطفیٰ دی زیارت بھی کر لی۔ لیکن صحابہ دی حرص دیکھیے، ملاقات دی، رفاقت لی، صحبت۔ احادیث دا مطالعہ کیچ شرف انہوں ہی ملتا ہے جنہیں تڑپ ہوئے، چاہت ہوئے۔ جدو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ طرف چل نکلے، گزشتہ خطبے سے اشارہ ہوا کہ جدو صدیق نے سنیا سی مصطفیٰ ہجرت کر واسطے آپ نے اجازت مل گئی، بس خبر سنن دی دیر سی تے تڑپ گئے، روک گئے۔ کس نے سوچ کے کہ جدائی ہو جائے، رسول اللہ اجازت لے کے اللہ کو جا رہے ہیں مدینہ طرف تے میں مکہ رہ جاؤں گا، فراق جدائی، یعنی چاہت سی کہ ایسا موقع ملتا رہے کہ رسول اللہ دی زیارت جاری رہے۔ بلکہ ایک روایت ہی تے اس طرح دے بھی الفاظ سیدنا صدیق کو پوچھیا گیا کہ ابو بکر کوئی تیری دنیا کوئی خواہش تھی؟ اور انسان جو دنیا جو زندگی بسر کرتا ہے کوئی نہ کوئی چاہت تے خواہش ہوندی، تجربہ کر لو، کسی کو پوچھ لو، سروے کر لو، اس گلی جو شروع ہوتے بازار تک چلے جاؤ، خواہشات پوچھتے جاؤ، مکن گئی۔ کوئی ایسا جس سے اللہ من رحم ربی، کوئی ایک ایسا شخص ہوئے گا کوئی آخرت دے بارے کوئی کبھی میری وہ بھی چاہے اس خواہش، ساری خواہش ہی مال دولت کاروبار گاڑی پیسہ کوٹھی، بس صدیق کو لوگ پوچھ رہے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو بکر کوئی چاہت کوئی خواہش تہاڈی دنیا انسان دی ہوندی ہے یہ کوئی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ پہلی خواہش تے جڑی اللہ نے پوری فرما دی ہے کہ بیٹی میری ہوئے، رسول اللہ دی بیوی ہوئے، رشتہ جڑ جائے رسول اللہ، تعلق جڑ جائے، محبت ہو جائے، رشتہ داری قائم ہو جائے، اس پقیدہ نسب نال میری رشتہ داری قائم ہو جائے، یہ ذریعے قربت ہو جائے، اور ساری زندگی دا ایمان دا مقصد ہے قربت رسول۔ سیدنا عمر فاروق نے سیدنا علی و مرتضیٰ کو رشتہ منگیا سی، سیدہ ام کلثوم بنت علی، علی مرتضیٰ نے یہی بات کہی سی کہ اے عمر تھوڑا جوڑ نہیں، تھوڑی عمر بڑی ہے، میری بیٹی دی عمر تھوڑی۔ فرمایا علی میری چاہت ہے کہ میرا تعلق رسول دے خاندان نال جڑ جائے، آپ دے رشتہ داری نال قائم ہو جائے، اور یا رسول اللہ میری دوسری خواہش ہے کہ اللہ میں مال دے آوے کہ تسی فرمائی آؤ تو میں اللہ دے راج خرچ کی دیا، اور تیسری چاہت النظر الى وجہ رسول اللہ، چاہتے ہر ویلے مصطفیٰ دا چہرہ ویندا رہو، جدائی نہ ہو۔ اے تڑپ پیدا ہوئے گی تے اگلی محبت پوری ہوئے گی، یہ تڑپ پیدا ہوئے گی تے زیارت ہوئے گی، دیدار ہوئے گی۔ اس تڑپ پہ جیو تے اس تڑپ پہ مرو تو پھر ویکھنا اللہ کس طرح رحمت فرمائے۔ سیدنا صدیق رضی اللہ رو رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر مکہ کی کراں گا جب محبوب چلے، فراق رسول نو برداشت نہیں سی کر، اور وہ حدیث بھی سامنے رکھے
جدو آپ نے اپنی بیماری دے کیفیت بیان فرمایا سی میرے صحابہ اللہ نے اپنے بندیاں جو ایک بدل اختیار دیتا ہے وہ دنیا دے رہے اس دی مرضی اللہ کو چلا جائے اس دی مرضی اس اللہ دے بندے نے اللہ کو جاننو اختیار کر لے. سارے صحابہ نے اس حدیث نو اس خطبے نو سن لے خاموش نے. پورے اجتماع جو صدیق رو رہا ہے اچانک رونا شروع. سیدنا عمر اٹھے فرمایا ابو بکر کیوں رو رہے اور رسول اللہ کسے بندے دی بات کر رہے ہیں. فرمایا عمر اللہ اور بندہ رب دی زمین تے اتنی شان والا کون ہو سکتا ہے جنہوں اللہ اختیار دے کہ دنیا تے رہو یا اللہ کول چلے جاؤ تہاڈی مرضی. اس بندے نے اللہ کول جان دا فیصلہ کر لیا ہے. اس تو محسوس ہوتا ہے کہ رسول اللہ ہن ساڈے چ نہیں رہنگے. جدائی دا غم دیدار دی تڑپ اس کیفیت مومن دی زندگی بسر ہو کیونکہ جان اولاد ساری کائنات لو بڑھ کے محبت رسول فرض ہے. تے جتنا محبت ہے وہ دا فراق برداشت نہیں تے دیدار دی تڑپ اینو ہی محبت کیا جائے. جدے فراق ہی تو غم لگے جدے ویکھن دی تڑپ پیدا ہوئے گویا سمجھو کہ اس نال تہاڈی محبت ہوگی. ساری دنیا نو ویکھن نو دل کرتا جے رسول اللہ نو ویکھن نو دل نہیں کرتا پھر محبت دا دعویٰ غلط صحیح نہیں. محبوب علیہ السلام مکہ مکرمہ جو چلے مدینہ دی طرف تو حدیث پاک دے اندر آندہ ہے کہ انصار صحابہ اہل مدینہ صحابہ نو خبر پہنچ گئی کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے وال ہجرت کر کے مکہ مکرمہ تو صدیق نو ساتھ لے کے چل نکلے. ہن کی تڑپ پیدا ہو رہی اہل مدینہ انصار فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُعْطِيَ سنیے فَيَنْتَظِرُونَهُ حَتَّى يُعْطِيَ حَرُّ الزَّهِيرَ. انصار صحابہ باہر نکل آندے حَتَّى يُعْطِيَهُمْ. انصار صحابہ مدینہ چھوڑ کے روزانہ باہر نکل آندے اور اس وقت تک واپس نہ جاندے جب تک دھوپ ستاندی نہ تڑپ دے نہ پتھروں پر بیٹھ کے انتظار کر دے کہ کب رسول اللہ آئیں اور زیارت کریں. انتظار کر عشاء تڑپ رسول اللہ دا دیدار نصیب ہو جائے. جنہوں چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ رو رہے ہیں جنہوں ول آ رہے ہیں وہ انتظار ہے. روزانہ شہر مدینہ چھوڑ کے باہر آ جاندے مقام حرات آگے بہ جاندے پتھراں تے کالے نقیلے پتھراں تے بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں کب آئے رسول اللہ. روزانہ سویرے آج پہنچ جان گے آج پہنچ جان گے انتظار. پتھر گرم ہو جاندے تپ دے سورج ڈھلن تک انتظار کرتے رہتے پھر واپس پڑھتے آج بھی نہیں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک کسی نے آواز دی او مدینے والوں جس کے انتظار سو وہ تو تشریف لے آ رہے. انصار دوڑ پڑے اس تڑپ نال کہ رسول اللہ دی زیارت دیدار ہو جائے. بچے کی جوان کی بوڑھے کی 500 دے قریب روایات چاہتے اس دور صحابہ انصار اہل مدینہ باہر نکل آئے. رسول اللہ تی عقیدہ بھی کچھ مثالی سی بہترین سی.
جب رسول اللہ نظر آئے تو الفاظ کی نے اللہ اکبر، حالانکہ رسول اللہ نظر آ رہا ہے تو نعرہ کیڑا مارے؟ نعرہ توحید، منج درست تھا، عقیدہ درست تھا، حالانکہ چاہیے تو صحیح ہے، موقع سی نعرہ رسالت نعرہ حیدری دا، رسول اللہ آ رہا ہے، آئے رسول اللہ، نعرہ کے دی توحید دا، اللہ دی۔ پڑھیے حدیث، انصار کی کہہ رہے ہیں اللہ اکبر جا رسول اللہ وجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ اللہ اکبر جا رسول اللہ جا نبی اللہ جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ آ گئے، اللہ کے نبی آ گئے، محمد مصطفیٰ آ گئے، اللہ اکبر۔ ہن خواہش کی ملاقات تے ہو گئی، دیدار تے ہو گیا، 500 دے قریب لوگوں نے دیدار تے کر لے، زیارت کر لے، اور انصار صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ وہ تشریف لے آؤ مدینہ پاک اندر، صدیق اور تسی تشریف لے آؤ، تھوڑی گل منی جائے گی، اطاعت کیتی جائے گی، محبوب جی پریشان نہ ہو، مدینے داخل ہوو گے، جو فرماؤ گے اسی وہی زندگی بھر کران گے۔ دیدار دے نال کیڑا ذوق ہے، جو فرماؤ گے وہی کران گے۔ ساڑا عشق بھی بڑا نرالا ہے، جد بھی زیارت دی کوئی تڑپتے ہوندی ہے، اطاعت لیتے قوم نیڑوں بھی نہیں لگی۔ یا رسول اللہ تشریف لے آئیے، صرف تسی نہیں، اسی تے تواڈے ساتھی صدیق دی بھی ہر بات مندے رہا، آؤ داخل ہوئیے، آئیے۔ لیکن اگلی تڑپتے دیکھیے وَتَنَازَعَ الْقَوْمُ أَيُّهُمْ يَنزِلُ عَلَيْهِ، انصار صحابہ درمیان تنازع کھڑا ہو گیا، جھگڑا کھڑا ہو گیا کس مسئلے اندر؟ ایک آندہ ہے رسول اللہ دی مہمان نوازی میں کراں گا، دوجا آندہ ہے میں کراں گا، میرے گھر تشریف لے آن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے خواہش صحابہ کرام دی کہ موقع سن ملے رسول اللہ ساڑھے گھر تشریف لے آن، جڑے چند لمحات حضور نال گزر جان وہی غنیمت نے۔ یا رسول اللہ ساڑھے گھر ایک ایسا شخص بھی ہے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے بیوی تے آپ مکان دے چھتاں دے صحابہ کرام چڑھے ہوئے، دیدار رسول لی، زیارت رسول لی، تے جویں ہر مدینے والے بندے دی خواہش رسول اللہ میرے کول تشریف لے آن، مینوں زیارت دا دیدار دا خدمت دا موقع عنایت فرمان۔ میں سیدنا ابو ایوب انصاری دی بھی خواہش ہے کہ اے مقام شرف من مل جائے، میاں بیوی گھر تڑپ دینے، رسول اللہ دی زیارت تے ہو گئی، دیدار تے ہو گیا، ایک خواہش بھی ہے، لیکن فرماتے اس خواہش دا میں اظہار نہیں کر سکتا، کیوں؟ میرے جتنا مدینہ غریب ہی کوئی نہیں، تڑپ تے میرے چ بھی ہے، خواہش تے ہے، چاہت ہے، یہ چاہت مال نہ نہیں نصیب ہوندی، اللہ دی رحمت نہ نصیب ہوندی، چاہت ہے، خواہش ہے، رسول اللہ میرے گھر تشریف لے آ۔ اپنی بیوی نے فرمان لگے ساڑی اتنی قسمت سانو اس لوگاں شریک ہی نہیں ہو سکتے جنہاں آپ نے آفر کیتی ہے دعوت دی، ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، ساڑھے گھر تشریف لے آؤ، کیونکہ ساڑھے کل مال نہیں، پیسہ نہیں، غریب اسی، ساڑھے گھر رسول اللہ تشریف لے آن، ایک کیویں ہو سکتا ہے؟ تڑپ ہے، چاہت ہے، خواہش ہے، بلکہ اگر ایک کہہ دیتا جائے پورے مدینے چو سب تو زیادہ خواہش سیدنا ابو ایوب انصاری دے دل اندر ہے، اس خواہش انج پلیے اور انج پرورش پائیے اور انج بڑھیے کہ اللہ سے خواہش دا احترام اسمان تے فرمایا۔ مال والے، دولت والے، اونٹوں بکریوں والے، زراعت والے، کاروبار والے، دکاندار، تاجر سارے دیکھتے رہ گئے، جا اونٹنی بیٹھی ابو ایوب کے دروازے پر، چاہتے سارے ہیں دیسی، جہاں غریب دروازے تو بیٹھی نا، سارے انصار دی خواہش اونٹھی اٹھایا جائے، رسول اللہ نے فرمایا نہ اٹھاؤ، یہ اپنی مرضی نال نہیں بیٹھی،
یہ جنہوں شرف مل گیا ہے، جنہوں عظمت مل گئی، یہ تڑپ پیدا کیجئے کہ اللہ دنیا اندر اسی شرف تو معروم رہے کہ رسول اللہ دی زیارت دیدار نہیں کر سکے، اللہ خواب اندر ہی مصطفیٰ دی زیارت عطا فرما دے، اللہ حوض کوثر تے مصطفیٰ دی زیارت دیدار نصیب فرما دے، جنت دے اندر نبی علیہ السلام دا ساتھ اور عظمت عطا فرما دے۔ توجہ فرمانا، تڑپ بڑی پیاری ہے ملاقات رسول دی، دیدار رسول دی۔ سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ، تڑپ ایسی، چاہت ایسی، خواہش ایسی، یمن چ بیٹھے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پاک اندر سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ کتھے نے یمن دے اندر ایمان لے آندہ اسلام قبول کر لیا ہے، لیکن تڑپ رسول اللہ دی ملاقات تھی۔ اساڑا دل اس تڑپ تو ہی خالص ہوں جی مایوس اب اساڑنو تے ہو ہی نہیں سکتی، اساں دنیا ویکھے نہیں حضور نو، اللہ دے بندو اج ہی ہو سکتی ہے خواب جس میں یار تے آ جاؤ تے تڑپ پیدا ہوئے تے اس مقام مل سکتا ہے۔ سیدنا اویس کرنی یمن ایک تڑپ رہے لیکن ماں بیمار ہے، بوڑھی ہے، کمزور ہے، اپانچ، انہوں سنبھالنے والا کوئی نہیں تے، دوسرے ملک ہے جا کے زیارت کرنی ہے نبی علیہ السلام دی، ادھر تڑپ دیدار دی، ادھر خدمت ماں دی، دو چیزاں ایک پاس ہے، سوچ رہے ہیں کوئی موقع آئے لیکن تڑپ ہوئے تے اللہ مل پا دے۔ میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ، جی ہاں یا رسول اللہ، فرما ایک وقت آئے گا اویس نامی شخص جڑا یمن چ رہندا ہے وہ آئے گا، تھوڑی کسی نہ ملاقات ہو جائے انہوں میرا سلام پیش کرنا، اس نے میرا سلام دینا، اور دوسرے میرے طرف دعانو حکم اس بندے کو دعا کروانا۔ وہ کتنا مبارک انسان، وہ کتنا عظمت والا انسان جنہوں سلام دیتا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نال فرما دعا کروانا۔ کیوں؟ صحابہ کرام ایمان اس تو آگے ہیں، صحابہ کرام موجود نے، لیکن حکم صحابہ رسول نو دیتا جا رہے ہے اس سے دعا کروانا۔ اس حدیث سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ جس دل میں رسول اللہ کی زیارت کی تڑپ ہو، اللہ اس بندے کی دعاؤں کو آسمان پہ قبول فرماتا۔ رسول اللہ کی چاہت ہے اس سے دعا ہو میری امت واسطے۔ ماں دی خدمت کی وجہ تو آ نہیں سکیا، دعا کروانا رسول اللہ فرما رہا ہے۔ اور پھر اے زیارت دیدار تا شرف مقام اللہ نے عمر فاروق نو بخشیا، جنہاں دی ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی رحمہ اللہ۔ صحابہ کرام دی کیفیت دیکھی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے، فما رہے تو یومن، فرماتے نے اللہ دی قسم ہے جب رسول اللہ مدینہ تشریف لے آئے، فما رہی تو یومن قط انور ولا احسن من یوم دخل رسول اللہ، جس دن رسول اللہ اور صدیق مدینہ میں داخل ہوئے اس دن سے زیادہ خوبصورت دن اور اس دن سے زیادہ روشن دن میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ سب سے زیادہ خوشی کا دن وہ دن تھا جب ملاقات ہوئی اہل مدینہ کی محمد مصطفیٰ سے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں اہل مدینہ نے اتنا خوش نہیں ویکھیا کسی دن جتنے اس دن خوش سن جدو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ صحابہ دی کل کائنات، کل متاع ایسی کہ رسول اللہ نال چند لمحات گزر جا، اے تڑپ، اے چاہت، خواہش، محبت رسول اللہ تقاضا ہے۔
اے نہیں تے ایمان ناقص، ایمان دا محاسبہ کیجئے، ایمان چیک کیجئے، پڑتال کیجئے، اور اس تڑپ نہ جیئے کہ ملاقات ہو جائے سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے آپ کو بیٹھن اور زیارت اور دیدار دا کتنا رحمت اور برکت۔ دو صحابی حقیقی بھائی، ایک کام کاج محنت مزدوری کرے، دوجہ رسول اللہ کو بیٹھا رہے، سارے دن کام کر کے آئے، جو لے آئے رات نو آپ کھائے، پھرا نو کھلائے، پھرا دے بچن کھلائے۔ تو ہم پتہ ہے پھر دو بھرا اکٹھے ہوں، ایک رویلا فارغ رہے اور دوجہ کم کرے، مزدوری کرے، محنت کرے۔ تو فارغ رہن والا پھر روے بھی مسجد تے زیادہ ظلم تے ہوتا ہے، اور روے بھی مسجد چلے پھرے مولویہ نال، طلباء نال، مساجد مدارس بندہ نہ تو یار اینا ویلا ہے، تیرا کوئی کام نہیں، تین مسجد نہیں چھڑ دی، تین مولوی نہیں چھڑ دی، وہ زیادہ غصہ ہوتا۔ ویسے گھر ویلا رہے تو اینا تکلیف نہیں ہوتی جتنے مسجد آوے جاوے تکلیف ہوتی ہے بندہ، وہ غصہ ڈبل ہو جاتا۔ ویلے دو قسم دے ہوتے ہیں، ایک تو گھر دا ویلا، ایک مسجد بار بار آنا والا ویلا، وہ زیادہ غصہ ہوتا ہے، مسجد جانا ہے تو مولویوں کو پہنتا ہے، پتہ نہیں ہے اے زیادہ غصہ ہو، برداشت تے رہی، وہ کماندہ رہا، گھر لے آندہ رہا، کھلاندہ رہا۔ ایک دن پھر آخر بول کہنے لگا میں رسول اللہ تیری شکایت لانی ہے، بس تو کماندہ ہی نہیں، ویلا ہر وقت رسول اللہ کو بیٹھا رہا، جا کے زیارت کرنا، دیدار کرنا، اور کام بھی آخر دنیا بھی ہے نا، ایسے سمجھان دے ہو نا، بس دنیا بھی ہے، پیٹ بھی لگا ہے، بیوی بچے اولاد، تینوں مسیح تو لبنا کی ہے، تینوں مولویاں دینا کی ہے، تو اتنے رہ مسیح تو لبنا تے بازار جو سارے کوئی مسیح تو کی لبنا، وہ تو کوئی شاید دینی پہندی ہے، لبتے تھے کوئی شاید۔ جس دن تمہاری سوچ ہے بدل گئی نا کہ بازاروں نہیں لبتا، جو کوئی لبتا ہے مسجد جو لبتا ہے، تو سمجھا جی اللہ دی رحمت ہو جائے، برکات ہو جائیں گی، سکون آ جائے۔ جائیے بازار، کام کیجئے، کاروبار کیجئے، لیکن اپنا منہج عقیدہ درست کیجئے، ایسے جملے نہ بولی جن اللہ ناراض ہو۔ دونوں برا گھر بیٹھے الجھ پہ، آج میں رسول اللہ شکایت لانی تھے، انہیں کہا لا دے۔ آیا شکایت لے کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے میرا حال کوئی سمجھاؤ، مسجد نو چھڑ بھی دے، کاروبار کرے، کوئی محنت کرے، ہر ویلے تواڈے کول بیٹھا رہندا ہے، آخر بیوی بچے اولاد جوان ہے، شادی شدہ ہے، کوئی خرد بھی خیال رکھے، کاروبار کرے۔ نبی علیہ السلام نے سن کے شکایت نو فرمایا کہ آپ نے فرمایا میرے پیارے جڑا تم مال شال کمانا ہے وہ تیرے گھر تے تیرے گھر اس بھائی دے گھر والے تے پورا ہو جاندہ ہے، جڑا تو کمانا ہے وہ دنہ توڑے دوہاں دے گھر چل رہے ہیں نا، یار سوڑا گھر تے چل ہی رہا ہے پھر چل ہی جاندہ ہے، لیکن کمانا تے چاہیے ہے نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے پیارے میرے کول بیٹھیا رہنا ہے، تو کاروبار کرتا رہنا ہے، ادھے میرے کول بیٹھن نال اللہ تیرے کاروباری برکت پا دے، انہوں بیٹھیا رہن دے تھے، یہ بڑی مبارک جگہ تے بیٹھ، میرے کول بیٹھے نا، میری زیارت دیدار لئی نا، میرے دین لئی، میری حدیث لئی، تربیت لئی، تعلیم لئی بیٹھے رہن دے۔ جے بھی کاروبار تے ٹر گیا ہو سکتا ہے کسی ازمائش دا شکار ہو جاؤ، کسی گرفت دا شکار ہو جاؤ، دو بھی کماؤ تے پورا نہ ہوئے، یہ دی رحمت ہے کہ تھوڑی کمائی وچ برکت پا دے، ہسپتالہ تو بچا لے، دکھ تو بچا لے، بیماریاں تو بچا لے، پریشانیاں تو بچا لے، تو دو کماؤ تے دوہاں دا گھر نہ چلے، اس تے قادر بھی ہے یا نہیں؟ ایسے توڑے ذہن چ کوئی برادری بندہ نہیں جڑے سارے کماندے ہون تے پھر بھی بڑے اوکھے ہو، تے ایہو جے بندے بھی ہون گے جنہاں دا کمان والا ایک ہوئے گا تے اللہ دی رحمت ہوئے۔ فرمایا نو بیٹھے رہن دے میرے کول، اس ملاقات بڑی برکات نے، اس صحبت اس مجلس دے اندر
بڑی رحمتان ہے. آپ نے آئی تلقین فرمائی رسول اللہ کے پاس رہو، بیٹھے رہو، ملاقات دیدار. سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا ایک شخص آیا نبی علیہ السلام اور آکے عرض کردہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تسی اپنی ماں نالو باپ نالو اولاد نالو من تسی بڑے پیارے ہو، حتیٰ کہ تسی من اپنی جان نالو بھی عزیز ہو. فرمایا اچھا پھر یا رسول اللہ جدو میں گھر پریشان ہونا نا گھارے اس ویلے میں تواڈے کول آ جانا تے تانوں وینا تے اللہ میری پریشانی دور کر دے. تانوں وینا جدوں پریشان ہو. اور یہ مستقل عبادت یاد رکھیے، پوری عبادت ہے مستقل، اور اس عبادت دا اور کوئی عبادت جوڑ ہی نہیں کہ مصطفیٰ کل بہ کے مصطفیٰ نو ویکھنا. زیارت دیدار من رہا نہیں جنہیں میں نے ویکھ لیا اللہ اس دے اتے جہنم دی اگ نوں جی حرام کر دے. ایمان ہوئے اکھچ، ایمان ہوئے وجود اچ، ایمان ہوئے دل اچ، ویکھے رسول اللہ نو، اس جائی کوئی عبادت ہے ہی. فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں پریشان ہونا آ جانا تہاڈی زیارت دیدار ہو جاندہ. لیکن ایک گل جڑی ہے نا میں نے کھادی جا رہی ہے وہ بڑی پریشان کونے. فرمایا ہو کی یا رسول اللہ جدوں پریشان ہونا تہاڈے کول آنا میری پریشانی دکھ تے مک جاندا ہے، لیکن پھر میں کدے کدے سوچنا ہے بس اینا بھی پیار نہ کر، اینی محبت اپنے دل دے تخیلات نے نا، اینا بھی پیار اینی بھی محبت، موت بھی تے آنی ہے. جی رسول اللہ چلے گئے تو تاں کہ میں جیندہ رہے گا. اینی محبت اینا پیار جو میں کرنا وہاں کہ میں تڑپنا تے تہاڈے کول آ جانا تے پھر میں یاد کرنا جا کے اپنی موت تے تہاڈی موت. تے جدوں میں موت یاد آندی ہے نا اس ویلے میں سوچنا کہ تو رسول اللہ اینی محبت کرنا ہے تے تینوں بھی موت آ جانی تے حضور نے بھی دنیا تو چلا جانا تے جی جنت ملاقات نہ ہوئی تے پھر کی کراں گا. تہاڈی کوٹھی اونچی ہوئے گی نبیاں نال ہوئے گی تے میرا درجہ گھٹ ہوئے گا. اسی کہتے تلویں درجے تسی کہتے اوپر والے درجے تے تہاڈے نال ملاقات ہونی نہیں جنت. اس بات نے میں نے فکر مند کیتا ہے. اللہ کی قسم قربان جائے مصطفیٰ کے صحابی کی سوچ، اے تڑپ اے چاہت رسول اللہ دے ساتھ لمحات گزرن. ہن اس حدیث نو ذرا اس طرح رخ دیو کہ پیار وچ محبت صحابی تخیل کیے کہ اس جنت جا کے کرنا کیے جتے مصطفیٰ نے زیارت نہیں ہونا، ملاقات نہیں ہونا، دیدار نہیں ہونا. یا رسول اللہ میں سوچنا پھر، لیکن اس مبارک سوچ اور تڑپتا ملک کیویں پہ ہے. محبوب نے سنی وہ دی بات، ہجے محفل مکی نہیں اسمان تو جبریل آ گئے. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا. محبوب جی ہے سوال کرنے والے اپنے صحابی نو دس دو فکر نہ کرے، نہ اللہ دے رسول دی اطاعت کردا رہے، گناہاں تو بچدا رہے، اطاعت کردا رہے، تہاڈی فرما برداری کردا رہے. میں اللہ وعدہ کرنا ہے ایک تہاڈی نہیں 1.25 لاکھ نبیاں دی زیارت عطا کراں گا، سارے دا دیدار عطا کراں گا. بس من یطع اللہ والرسول، اس تڑپتے جیندہ رہے اور اطاعت کر رسول اللہ کی. پھر ویکھنا تو صرف ایک مصطفیٰ نو نہیں، سارے انبیاء سے ملاقات، سنگت، صحبت، مجلس، صرف انبیاء ہی نہیں. فرمایا والصدیقین والشہداء والصالحین، آگے فرمایا وحسن اولئک رفیقا.
فرما جتنے صدیقین گزرے نے انہاں دی زیارت عطا کرانگا، جتنے شہداء گزرے نے انہاں دی سنگت مجلس عطا کرانگا، اور جتنے صالحین گزرے نے آج گزرے نے تے قیامت جڑے آنگے انہاں دی سنگت مجلس بھی عطا کرانگا۔ تے اگے اللہ فرما دے وَحَسُنَ اُولَٰئِکَ رَفِیقًا، محبوبان تسی یہ دیکھو لو پوچھو وَحَسُنَ اُولَٰئِکَ رَفِیقًا، او دس سے اس تو ذرا پیاری سنگت کیڑی ہو سکتی ہے؟ دس اور کی چاہنا ہے، اس تو کوئی پیاری سنگت ہو سکتی؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدو فتح مکہ ہویا، فتح مکہ دے موقع تے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جی یا رسول اللہ، فرمایا صحابی فرماتے ہیں جدو صحابہ اکرام مکہ اندر پھیلے اور فاتح دی حیثیت نال جڑا قریشی پکڑیا جانا ہے، جڑا کافر پکڑیا جانا ہے، انہوں گردن اتاری جا رہی، انہوں قتل کیتا جا رہا ہے، اور بڑی آسانی نال کافر آکے پکڑی جا رہے ہیں اور مار کھا دی جا رہے ہیں۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ آئے کہنے لگے یا رسول اللہ آج قریشی ختم ہو جانگے، قریشی مک جانگے، یہ پوری نسل ہی ختم ہو جائے گی، محبوبہ کچھ رحم تے شفقت فرمائیے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے میں محمد اعلان کرنا اس بندے نو کچھ نہ کیا جائے، یہ دے گھر نو میں دارالامان کرا دیتا ہے۔ جدو یہ بات سنیے اعلان سنے انصار صحابہ بول اٹھے، نبی علیہ السلام نو اپنے قبیلے دی محبت یاد آ گئی ہے اور غالب آ گئی ہے، اپنے وطن دی محبت اور اپنے علاقے دی محبت اور اپنی قوم تے خون دی محبت نبی علیہ السلام تے غالب آ گئی ہے۔ توجہ فرمانا حدیث پاک ہوتا ہے جدو انصار نے بات کہی ہے نبی علیہ السلام تک بات پہنچی ہے، آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جی ہاں یا رسول اللہ بلاؤ انصار صحابہ اکرام نو بلایا گیا۔ فرمایا میں انصار جی یا رسول اللہ میں سنے توڑے چو کسے بندے نے بات کہی ہے، فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ اسا یہ جڑی بات کہی ہے یہ اس وقت ساڑھے چند جوان نے اور جوان خون ہے انہاں یہ بات کہی ہے، جوانہ نے بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ انصار تسی تے میرے جتنے قریب ہو اتنا اور میرے کوئی قریب نہیں، تو یہ بات کیوں کہی ہے؟ یا رسول اللہ ساڑھے دل اندر خیال آیا ہے کہ رسول اللہ دی وطن دی محبت غالب آ گئی ہے، اساں تو ہڈی محبت اندر بات کہی ہے کہ میں ساڑھے دل اندر خیال آیا ہے رسول اللہ دا اپنا بستی اپنا شہر فتح ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام نے ہن واپس مدینے جانا کوئی نہیں، اپنا وطن ہے، رسول اللہ مکے رہ جان گے، اساں اس وجہ تو یہ بات کہی ہے تواڈے فراق دی وجہ تو تواڈے جدائی دی وجہ تو کدے جدائی پیدا نہ ہو جائے تسی مکے نہ رہ جاؤ، اسی اس جذبات محبت جا کے کہہ بیٹھے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ سن لو میں اللہ دا بندہ ہاں، اللہ دا رسول ہاں، لیکن بات سن لو میں اللہ دی رضا واسطے مکہ چھوڑ کے مدینے کے آسان تے ہن میری بات سن لو المحیا محیاکم والمماتو، فرمایا سن لو میرے صحابہ اکرام میرا ہن جینا بھی مدینے والے نال رہے گا، والمماتو مماتکم، اور میری موت بھی مدینے اندر آئے گی، میرا جینا مرنا مدینے والے نال ہوئے گا۔ صحابہ فرماتے ہیں اے جدوں اسا بات سنیے، جدوں اے بات سنیے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرا جینا مرنا مدینے والوں کے ساتھ ہے، اس بات نے ہمیں خوش کر دیا اور ہم پکار اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بات یہ قبول ہے، اور دوسری حدیث کو ساتھ ملائیے پیغمبر حنین سے فاتح ہو کے واپس پلٹے مکہ مکرمہ میں، فرمایا فلاں کو اتنیاں بکریاں دے دو، فلاں کو اتنے اونٹ دے دو۔ جب رسول اللہ نے اعلان کیتا نا اونٹاں دے بارے بکریاں دے بارے، انصار صحابہ وچوں بعض نے کہا جہاد ہم نے کیا، پناہ ہم نے دی، مکان ہم نے دیے، پیسہ ہم نے دیا، کاروبار میں شریک ہم نے کیا، اور مدینے کے اندر جا کے جائیداد کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے مہاجرین کو مال ہم نے دیا۔ آج غنیمت ملا ہے اور مال ملا ہے حنین سے، بکریاں سونا
چاندی اونٹ اور آج تقسیم کر رہے ہیں قریش میں، آج تقسیم کر رہے ہیں مہاجرین میں، آج تقسیم کر رہے ہیں قوم و برادری میں، قربانی واسطے ہم اور مال لینے کے لیے کوئی اور۔ جب یہ بات کی رسول رحمت نے فرمان انصار سن لو، تم نے یہ بات کیوں کی ہے؟ کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ سارے جب گھروں کو جائیں وہ بکریاں اور اونٹ لے کے جائیں، اور انصار جب مدینہ کو لوٹے تو محمد مصطفیٰ کو ساتھ لے جائیں؟ اب تم بتاؤ۔ سارے صحابہ پکار اٹھے، یا رسول اللہ ہم راضی ہیں اس قسمت پر، ہم راضی ہیں اس حصے پر، اس فیصلے پر کہ ساری دنیا اونٹ اور بکریاں لے جائیں گے، ہم ساری زندگی محمد مصطفیٰ کے ساتھ رہیں۔ یہ خواہش، یہ تڑپ ہے، یہ چاہت ہے۔ فرمایا تم اس پر راضی نہیں ہو، الا ترضون ان یذهب الناس بالشاة والبعیر وتذهبون بالنبی الى رحالکم، لوگ بھیڑ اور بکریاں اور اونٹ لے جائیں اپنے گھروں کو، وتذهبون بالنبی، اور تم لے جاؤ کس کو؟ محمد مصطفیٰ کو۔ اب صحابہ کی بات سنیے، راضی ہے، خوش ہے اس تقسیم پر۔ صحابہ کی تڑپ ہے مصطفیٰ کی زیارت، دیدار نصیب ہو جائے۔ اس تڑپ پہ جب تک تمہاری تڑپ پیدا نہیں ہوگی، ایمان سمجھنا کہ صحیح نہیں ہے۔ ایمان کی پرکھ پڑتال، چیک، محاسبہ، خواہش کہ رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ پوچھئے سیدنا ربیعہ بن کعب سے، فرماتے نے میں رات آ کے رسول اللہ دے دروازے کے پاس پڑوس میں گزارتا تھا، رات نیت ارادہ کہ نبی علیہ السلام نو رات نو کوئی کام پوے، آپ اٹھے کوئی کام پڑے، دروازے پہ آئیں تو ساری رات میں خدمت کے لیے وہاں بیٹھا رہوں۔ بیٹھا سا حضور نے ایک رات ویکھیا، دوجی رات ویکھیا، اگلے دن ویکھیا آپ نے پتہ کی فرمایا؟ فرما ربیعہ جی یا رسول اللہ، فرمایا کوئی میرے کول بھی مانگ لے، کچھ مانگ لو۔ روزانہ خدمت لی بیٹھے ہوندے ہو، پانی جب رات ضرورت پڑے، کسی چیز ضرورت پڑے دیتے ہو، کچھ مجھ سے مانگ لو، مجھ سے کچھ لے لو۔ جواب سنیے، آفر ہے رسول اللہ کی طرف سے۔ فرمایا یا رسول اللہ دعا کر دو اللہ جنت میں محمد کا ساتھ دے دے، بس آپ یہی ہے خواہش چاہت کہ آپ کا ساتھ، آپ کا دیدار، آپ کی زیارت، یہ شرف جنت میں بھی مجھے میسر ہے۔ آپ نے فرمایا ربیعہ کوئی اور شے منگو، کچھ اور مانگ لو، یہ تو یعنی لب ہی جانا ہے، ہو ہی جانا ہے، کوئی اور شے منگو۔ یا رسول اللہ کچھ اور کیا مانگوں؟ پھر بھی یہی مانگتا ہوں کہ محمد کا ساتھ نصیب ہو جائے، مجھے کچھ نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ جنت میں آپ کا ساتھ۔ آپ نے فرمایا ربیعہ اگر اس خواہش کو پال رہے ہو اپنے دل و دماغ میں، سجدے کثرت کے ساتھ کرنا اور اللہ تجھے محمد کا ساتھ جنت میں دے گا۔ خواہش ہے صحابہ کرام کی، ایت دنیا صحابہ کے چاہت پڑھیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ خنجر لگے ہوئے زخمی حالت میں پڑے، عبداللہ کو بلایا، بیٹے کو عبداللہ بن عمر، عبداللہ جی ابا جی جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس دروازہ کھٹکھٹاؤ اور یہ کہنا مجھے عمر بن خطاب نے بھیجا ہے، امیر المومنین نہ کہنا، جا کے پوچھنا کہ میں صدیق اور مصطفیٰ کے ساتھ دفن ہونے کی اجازت چاہتا ہوں، میری یہی خواہش، رسول اللہ کا پڑوس مل جائے قبر میں۔ صحابہ دی خواہش ہی کل کائنات ہے اسی کہ رسول اللہ سے ملاقات رہے، دیدار رہے، پڑوس رہے، قربت رہے، سنگت رہے۔
رسول اللہ کے ساتھ دفن ہونا چاہتا ہوں۔ آئے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ، پوچھا، اگو امی عائشہ نے جواب سنی، فرماتے ہیں عبداللہ جا کے ابا جی نو عمر فاروق نو کہو اے رکھی ہوئی جگہ میں اپنے لئی سی، اپنی بھی خواہش ہے کہ قبر مصطفیٰ دے نال بنے، جگہ میں اپنے لئی خاص کیتی ہوئی سی، لیکن میں اپنی ذات پر عمر فاروق کو ترجیح دیتی ہوں، میری طرف سے اجازت۔ عبداللہ جو واپس پلٹ ہے نا، سینہ عمر فاروق کا رسم دوروں نظر آئے تھے، کسی نے کیا او عبداللہ گئے سر پوچھن لئی کام لئی، او آ رہے ہیں، یہ سنیا نا آ رہے ہیں، فرمائے رفعونی، مجھے اٹھاؤ اٹھاؤ اٹھاؤ، مجھے بٹھاؤ، مجھے میرے پیچھے تقیہ رکھو۔ اٹھایا گیا، تقیہ پیچھے رکھا گیا۔ اے گل سنن لئی کہ اماں جی نے کیا فرمایا، فرمایا عبداللہ آ گئے ہو، بتاؤ۔ فرمایا اماں جی نے تمہاری چاہت کو، خواہش کو قبول کر لیا ہے۔ سینہ عمر کے الفاظ سنو، فرماندے نے الحمدللہ الحمدللہ، اللہ کی قسم مجھے سب سے زیادہ اب میری دنیا میں یہی خواہش تھی کہ میری قبر مصطفیٰ کے ساتھ بن جائے۔ اے تڑپ نہیں، ملاقات دی، دیدار دی، تو سمجھو ایمان نہیں، ایمان دی پرکھ میزان، آپ دی ملاقات دا شوق ذوق تڑپ ہے تو سمجھو کہ تسی مومن ہو، نہیں تو فکر کیجئے، سینہ صدیق نو پڑھ لو، موت و زندگی دی کیفیت چنے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹی آپ دی آپ دے پاس بیٹھی، فرمایا بیٹا عائشہ جی ابا جی آج دن کیڑا ہے، آج کون سا دن ہے؟ فرمایا ابا جی آج سوار ہے۔ فرمایا لگتا ہے آج مجھے موت آ جائے گی، اس لیے کہ میرے محبوب بھی سوار کوئی فوت ہوئے تھے، رسول اللہ فوت ہوئے تھے سوار کو، اور عائشہ اگر میں فوت ہو جاؤں میری تدفین کو کل تک نہ لے جانا کہ فوت میں آج جو موت دفن جا کے کل کرو، ایسا نہ کرنا، مجھے فوری دفن کر کے مجھے موقع دینا کہ میری جلدی ملاقات ہو جائے رسول اللہ سے۔ میرے لیے یہاں کوئی اہمیت نہیں کہ میرے دن رات میت یہاں گزرے، میری خواہش یہ ہے کہ میری وہی رات، وہی دن، وہی رات، وہی لمحہ، وہی بہتر ہے کہ میری جنت میں مصطفیٰ سے ملاقات ہو جائے۔ اس تڑپ سے جیو اور اسی تڑپ پر موت آ۔ یہ ایمان کی پرکھ ہے کہ مصطفیٰ سے ملاقات زیاد بن سکن کو پڑی، میدان غزوہ میں زخمی ہو کے گرے پڑے، 5 اور بھی صحابہ تھے، یہ زیاد بھی تھے، نبی علیہ السلام نے ویکھیا ہے، زخموں سے چور تھے زیاد رضی اللہ تعالی عنہ، نبی علیہ السلام نے چہرے پاک نظر پئی، اکھاں نے اشارے نال کوئی بات کہی، رسول اللہ سمجھ گئے آپ قریب ہوئے۔ سیاد کیا کہتے ہو؟ بول نہیں سکتے تھے، رسول اللہ اور قریب ہوئی، آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے، رسول اللہ اور قریب ہوئی، کیا کہتے ہو؟ جب رسول اللہ قریب ہوئے تو اس کی آنکھوں کے اشاروں سے آپ جانچ گئے، سمجھ گئے، آپ نے قدم مبارک آگے بڑھایا، سیدنا زیاد بن سکن نے اپنے سر کو اٹھانے کی کوشش کر کے سر کو اٹھا کے محبوب کے قدموں پہ رکھا، روح نکل گئی۔ چاہت کیا تھی کہ رسول اللہ اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، اور قریب ہو جائے، حتیٰ کہ یہ چاہت تھی کہ رسول اللہ کی قدموں پر میرا سر ہو اور میری جان نکل جائے۔ یہ قربت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اس کا لازمی تقاضا ہے کہ آپ سے ملاقات کا ذوق، اور سانو یہ 3 صورتیں حاصل ہو سکتا ہے۔ پہلی صورت خواب میں دعا کیجئے، تڑپ کیجئے، ایسی سیرت، ایسا کردار، ایسے اعمال اپنائیے کہ رسول اللہ نال ملاقات تہاڈی خواب وچ ہو جائے۔ اے دے وچ سانو اللہ رحمت فرماندا ہے نا، رحمت ہو سکتی، اے دے وچ اللہ تبارک نے قانون ثابتہ بنایا ہے، تو پھر تڑپ جیو۔ جس بندے نو
30 40 50 سال زندگی نصیب ہو گئی ہے، نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حلال کھاتا ہے، حلال پیتا ہے اور درود پاک پڑھتا ہے، اور رسول اللہ کی زیارت نہ ہو، تو مطلب ہے کہ ذوق میں کمی ہے، شوق میں کمی، چاہت نہیں ہے، اس سوچ سے سوندے ہی نہیں کہ رسول اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ صحابہ کرام حضور دے فراق جدائی تو بعد وہ حدیث نہیں سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ کی فرمایا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا فاطمہ قریب ہو ذرا میرے کان قریب کر، قریب کیتے، فرمایا تیری میری جدائی دا وقت آ گیا، رو پئی، پھر فرمایا کان نیڑے کر، پھر تھلے ہوئیاں کان نیڑے کیتے، فرمایا فاطمہ نہ رو، تیری میری بہت جلد جنتی ملاقات ہو جائے گی۔ فاطمہ مسکرا پڑی یہ بشارت سن کے کہ بہت جلد رسول اللہ سے ملاقات ہو۔ سیدہ عائشہ نے کیوں فرمایا تھا واری میری سی سینہ میرا سی، تے حضور نے میرے سینے تے روح پرواز کی تھی، اسی قربت کی وجہ سے کہ مجھ سے زیادہ مصطفیٰ کے قریب کوئی نہیں تھا۔ ایسے ایسے حقائق ہیں حدیث میں، رسول اللہ کی ملاقات کی چاہت تڑپ۔ پھر دوسرا موقع یہ ہے کہ اللہ حوض کوثر پہ مصطفیٰ کی زیارت، آپ نے فرمایا میں جا رہا ہوں حوض پہ انتظار کروں گا، جا رہا ہوں حوض کوثر پہ تمہارا انتظار کروں گا۔ ابن ماجہ دی حدیث، الا انی فرضکم الحوض، انصار نو فرمایا سی انصار تو انو تکلیف آن گیاں، صبر کرنا، میں محمد مصطفیٰ سے تواڈی ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ اسی چاہتے تے ہیں نا کہ اللہ سن خواب زیارت دے، چاہتے ہیں نا سارے انشاءاللہ، تو میں نہیں لگتا ہے بات بھائی ساتھ ہی چاہتے ہو، چاہتے ہیں نا بس زیارت ہو جائے خواب وچ، اے بھی چاہتے کہ اللہ سنو محبوب دی زیارت دے حوض کوثر، اے بھی خواہش ہے کہ اللہ سنو جنتی مصطفیٰ دے ساتھ دے۔ محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ادب بھی ہے، احترام بھی ہے، اکرام بھی ہے، تے چاہت بھی ہے، تے خواہش بھی ہے، تے کوئی کوشش نہیں ہو سکتی۔ خواب زیارت سن کیوں نہیں ہوتی؟ کچھ اے ہو جائے لوگ ہوندے جنہیں رسول اللہ ویکھنے ہی نہیں چاہتے، پسند ہی نہیں کرتے، تو جدوں وہ کرتوت ساڈے چ موجود ہیں تو پھر رسول اللہ کی زیارت کیویں ہوئے؟ کچھ عمال ہو جائیں جڑے کریے تے حوض کوثر تے بھی آپ نے انکار کر دینا، بہنا دور کرو میرے نال قریب نہ لے آیا جائے۔ کچھ اے ہو جائیں جنہوں جنت روک دیتا جانا ہے کہ نہیں تسی جا سکتے، تو اس لائق نہیں کہ تواڈی ملاقات رسول اللہ نال ہو۔ چاہت ہے، خواہش ہے، تو انو جے بندہ کوئی وڈیرا بندہ، کوئی صالح بندہ یا کوئی وڈا افسر، کوئی وزیر اعظم، کوئی بادشاہ، کوئی صدر تو ملاقات دا ٹائم دے تو کوئی بڑھن چھڑن دی کوشش کرو، کپڑے لو گے، کوئی ٹوپی، کوئی کپڑے، کوئی رومال، کوئی سٹائل، کوئی انداز، کوئی جوتے، کوئی استری، کوئی تیاری تے کرو گے۔ خواہش ہے کہ رات خواب سو رواں تے نیند رسول اللہ دی زیارت ہو جائے، تو پھر زیارت کیویں ہو سکتی ہے جے تیاری نہیں تھی؟ رسول اللہ نو ملنا ہے نا، رسول اللہ ملاقات ہونی، اس میں یار تے آئیے پورا اتریے، ملاقات ہوئے گی۔ حوض کوثر تے انتظار رسول اللہ تے فرما رہے نے، منتظر نے کہ امت آئے اور دیدار کرے، ملاقات کرے، لیکن کچھ اے ہو جائیں درمیان یہ رکاوٹاں نے، وہ جڑی رکاوٹاں نے جس وجہ تو رسول اللہ نے انکار کر دینا ملن تو ملاقات تو، کئی انہاں بد نصیبہ ساڑا شمار نہ ہو جائے۔ وہ کیڑے لوگ نے جنہوں رسول اللہ نے فرمایا نہیں میں ملنا، میں نہیں چاہتا، میں نہیں ویکھنا، میں نہیں چاہتا، انہوں دور کرو، میرے تو دور لے جاؤ۔ وہ خسائل، وہ عادات، وہ اعمال، وہ عقائد، وہ نظریات جس تو رسول اللہ ملن تو انکار کر دیں گے۔ ہن اس طرح سمجھ لو جی ساری زندگی دا ایمان دا اے اساس ہے کہ رسول اللہ نہ ملاقات ہو جائے، تے اس تو بھی بڑا بد نصیب کو نہیں جنہوں حضور ملن تو انکار کر دیں۔ وہ کیڑے لوگ نے جنہوں حضور نے ملن تو انکار کرنا؟ آئندہ انشاءاللہ خطبہ وضاحت ہوئے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔